روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 جمادی الاول 1397 مطابق 25 اپریل 1977 باتیں ان کی یاد رہیں گی۔ محترم مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے تعارفی خاکے کے ساتھ ان کی اس مجلس کے بعض گراں قدر ارشاد آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، جو 29 ربیع الثانی 1397 سے شنبہ کو مدرسہ فیض العلوم باقرباغ حیدرآباد میں منعقد ہوئی تھی۔ چونکہ حضرت حکیم صاحب ایک صاحب علم صاحب دل بزرگ ہیں اور ان کی باتیں بیک وقت دل اور دماغ دونوں کو متوجہ کرتی ہیں، اس لیے خیال آیا کہ ان کی جس مجلس اور جس واعظ میں راقم الحروف کو شرکت کی سعادت نصیب ہوئی اس میں آپ کو بھی شریک کر لیا جائے۔ اس شرکت اور مل بیٹھنے کو غنیمت ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ عن قریب پاکستان واپس تشریف لے جانے والے ہیں، مبادا پھر بہار آئے نہ آئے۔ اگرچہ ان کو دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان اور محسوس کرنے والے دل اس بہار کے بار بار آنے کی تمنا لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے مقدر سے ملا کرتی ہے غافل وصل کی راتیں، مقدر سے ملا کرتی ہیں غافل وصل کی راتیں۔ 1 جمادی الاول 1397 پنجشنبہ کو بعد نماز عشاء مسجد عامرہ حیدرآباد میں حضرت حکیم صاحب کا واعظ مقرر تھا۔ ہم اس صحبت میں اسی واعظ کے بعض اہم اقتباسات ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ چین کی نگری، فرمایا آج لوگ سمجھتے ہیں چین بیوی میں ہے، اولاد میں ہے، دوست و احباب میں ہے، مال و دولت میں ہے، حکومت و سلطنت میں ہے، زمین و جائیداد میں ہے، تجارت و ملازمت میں ہے، لیکن سب جانتے ہیں اور سب کا تجربہ ہے کہ ان چیزوں میں چین تلاش کرنے والے بے چین ہیں، ان کو سکون و قرار نہیں، اس بھری دنیا میں ان کا دل بڑا اجڑا سا ہے۔ پھر آخر ایک انسان چین کہاں اور کس طرح پا سکتا ہے؟ اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں، یعنی دنیا کی کسی چیز میں چین نہیں ہے۔ چین کی نگری تو اس دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے جس دل کو تعلق مع اللہ ہوتا ہے، جو دل اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے کسی لمحہ غافل نہیں رہتا۔ فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، جب انسان یہاں کسی چیز سے اپنا دل جوڑ لیتا ہے تو اس کے فنا اور زائل ہو جانے کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں دل چین کیسے پا سکتا ہے؟ اللہ کی ذات چونکہ باقی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے جب کوئی شخص اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے، اسی کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے دل کو دوام سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کا نور ایسے شخص کے قلب سے ہر طرح کی دنیاوی وحشت اور گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے اور حقیقی اطمینان سے اسے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ میں اپنی آنکھ کو سمو دیجئے، فرمائے کہ اللہ کو ہمیشہ یاد کیجئے، اسی سے لو لگائیے اور تعلق جوڑیے، اللہ کہتے ہوئے اس قدر کھینچیے، پھر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ اس وقت ایسا معلوم ہوگا کہ گویا اس لفظ اللہ میں آپ نے اپنی آہ سمو دی اور اپنی ساری فریاد اس لفظ کے ادا کرنے کے ساتھ ہی اس کے دربار میں پیش کر دی۔ بزرگان دین کو اہل دل کہنے کی وجہ، فرمایا کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ دل تو ہر انسان کے سینے میں ہے، اس لیے ہر شخص اہل دل ہے، پھر اللہ والے کو خصوصیت کے ساتھ اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ انہیں اہل دل اس لیے کہنا مناسب ہے کہ اپنا دل اللہ کو دے چکے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کا دل اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جب دل دینے والے کو کسی نے دے دیا تو اسے اہل دل ہی کہنا چاہیے۔ اہل دل آکس کے حق را دل دہد، اہل دل آکس کے حق را دل دہد، دل دہد اورا کے دل رامی دہد، دل دہد اورا کے دل رامی دہد۔ چھینک کے وقت الحمدللہ کہنے کی حکمت، فرمائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، کہے۔ لوگوں نے اس موقع پر الحمدللہ کی تعلیم دیے جانے کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن ایک حکمت ان سب میں نرالی ہے، شاید آپ نے یہ حکمت نہ کسی کتاب میں پڑھی ہو نہ کسی سے سنی ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے، مگر جب اس کو چھینک آتی ہے تو اس وقت اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، چونکہ چھینک کے بعد شکل اپنی حالت پر عود کر آتی ہے اور اس کا بگاڑ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ الحمدللہ کہو، تاکہ اللہ کی عظیم نعمت جو تم سے خود ایک آن کے لیے ہی صحیح مگر چھین لی گئی تھی، اب وہ واپس دے دی گئی ہے، اس پر تمہاری طرف سے شکر ادا ہو سکے۔
سوچئے چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا بظاہر کتنی معمولی بات ہے، لیکن اس میں کتنی بڑی حقیقت پوشیدہ ہے۔ شریعت کی ہر تعلیم میں اس طرح کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، خواہ ہمیں ان کا ادراک ہو سکے یا نہیں، تاہم ہم ہر تعلیم پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ یہی پابندی ایک بندے کو خدا کا بندہ بنا دیتی ہے۔ یہ حکمت الحمدللہ کہنے کی حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے، جس کو احقر نے اپنے شیخ و مرشد حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما۔